السلام علیکم ایوری ون۔ جنت کے پتے ناول کی یہ 17 ایپیسوڈ ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ وہ حروف این فرام یور ویلنٹائن کے نیچے لکھے تھے۔ دونوں چند لمحے کاغذ کے ٹکڑے پہ ابھرے بھورے حروف کو تکتے رہے، پھر ایک ساتھ گردن اٹھا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ARP کیسا لفظ ہے یہ؟ حیا نے ممکنہ ادائیگی کے دوران طریقوں سے حروف کو ملا کر پڑھا۔ شاید کوئی نام؟ کیا ARP کوئی ترک نام ہے؟ عرب؟ معلوم نہیں۔ مبتسم نے شانے اچکا دیے۔ حیا سوچتی نگاہوں سے کاغذ کو تکتی رہی۔ کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے ایک نظر مبتسم کو دیکھا، پھر مسکرائی۔ تم کر چکے ہو۔ وہ ہولے سے مسکرا کر کھڑا ہوا اور کاغذ میز پہ رکھا۔ وہ جو بھی ہے، شاید تمہیں اپنا نام بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کون ہو سکتا ہے یہ تم بہتر سمجھ سکتی ہوگی۔ مجھے اب چلنا چاہیے۔ ہاں، تھینک یو مبتسم۔ مبتسم نے ذرا سی سر کو جنبش دی اور باہر نکل گیا۔ دروازے کے چرسست روی سے واپس چوکھٹ تک جانے لگا۔ کیا حیا چند لمحے میز پہ رکھے کنارے سے بھورے ہوئے کاغذ کو دیکھے گئی، پھر بے اختیار کسی میکانگی عمل کے تحت اس نے ہاتھ میں پکڑی کاجل کی سیاہی کو سیدھا کیا اور بائیں ہتھیلی کی پشت پہ وہ 3 حروف اتارے۔ ARP۔ دروازہ چوکھٹ کے ساتھ لگنے ہی والا تھا۔ ذرا سی درز سے باہر راہداری میں گرا گلدستہ دکھائی دے رہا تھا۔ 1-2 پل مزید گزرے اور دروازہ ٹھاں کی آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ وہ اپنی ہتھیلی کی پشت پہ سیاہ رنگ میں لکھے وہ 3 الفاظ دیکھ رہی تھی۔ ARP۔ اس نے اوپر بنے کیبنٹ کا دروازہ کھولا، چند ڈبے الٹ پلٹ کیے۔ نچلے خانے میں سرخ مرچوں کا ڈبہ نہیں تھا۔ وہ ایڑیاں اٹھا کر ذرا سی اونچی ہوئی اور اوپر والے خانے میں جھانکا۔ وہاں سامنے ایک پلاسٹک کے بے رنگ ڈبے میں سرخ پاؤڈر رکھا نظر آیا۔ اس نے ڈبہ نکالا اور کاؤنٹر کی طرف آئی۔ وہاں DJ کھڑی سلیب پہ کٹنگ بورڈ کے اوپر پیاز رکھے کھٹاکھٹ کاٹ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں سے آنسو گر رہے تھے۔ بریانی کی مقدار زیادہ ہے۔ 4 چمچ سرخ مرچ ڈال دیتی ہوں، شاید ذرا سا ذائقہ آ جائے۔ ٹھیک، وہ خود کلامی کے انداز میں کہتی ٹوکری سے چھوٹا چمچ ڈھونڈنے لگی۔ ہاں ٹھیک، DJ نے بھیگی آنکھیں اوپر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے روندھی آواز میں کہا، اور آستین سے آنکھیں رگڑی۔ حیا اب ڈبے سے چمچ بھر بھر کر دھویں اڑاتے پتیلے میں ڈال رہی تھی۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا اس کے پیچھے گردن پر جھول رہا تھا۔ سادہ شلوار قمیص پہ ڈھیلا ڈھالا سا سبز سویٹر پہنے ہوئے تھی، جس کی آستینیں اس نے کوہنیوں تک موڑ رکھی تھیں۔
دوپٹہ ایک طرف دروازے پہ لٹکا تھا اور چند لٹیں جوڑے سے نکل کر چہرے کے اطراف میں لٹک رہی تھیں۔ گوشت میں چمچہ ہلاتی وہ بہت مصروف لگ رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت انجم باجی کے کچن میں موجود تھیں۔ صبح انجم باجی ڈی جے کو ڈائننگ ہال میں ملی تو شام کو اپنے گھر میں دعوت دے ڈالی، جو کہ ڈی جے نے یہ کہہ کر قبول کر لی کہ وہ اور حیا مل کر بریانی بنائیں گی۔ اب سر شام ہی وہ دونوں ہالے کو لے کر انجم باجی کے اپارٹمنٹ میں آ گئیں۔ ایک بیڈ روم، لاؤنج اور کچن پر مشتمل وہ چھوٹا مگر بے حد نفیس اور سلیقے سے سجا اپارٹمنٹ تھا۔ ہالے کو انہوں نے لاؤنج میں انجم باجی کے ساتھ ہی بیٹھا رہنے دیا اور خود کچن میں آ کر کام میں مصروف ہو گئیں۔ یہ پینٹنگ جو جوید جی لائے تھے انڈیا سے۔ اندر لاؤنج میں انجم باجی کی ہالے کو مطلع کرتی آواز آ رہی تھی۔ ڈی جے، یہ جوید جی کیا ہے؟ اس نے قدرے الجھ کر پوچھا۔ ان کا مطلب ہے جاوید جی، ان کے ہسبینڈ۔ ڈی جے نے سرگوشی کی تو وہ اوہ کہہ کر مسکراہٹ دباتی پلٹ کر ابلتے چاولوں کو دیکھنے لگی۔ جس وقت انجم باجی اور ہالے کچن میں داخل ہوئیں، حیا پتیلے کا ڈھکن بند کر رہی تھی۔ آہٹ پر پلٹی اور مسکرائی۔ بس دم دے رہی ہوں۔ بہت خراب ہو تم دونوں، مجھے اٹھنے ہی نہیں دیا۔ بس اب آپ کو کھانے کے وقت ہی اٹھنا تھا۔ وہ جاوید بھائی آ گئے؟ وہ ہاتھ دھو کر تولیے سے صاف کرتی ڈی جے کے پاس آئی۔ ڈی جے کا سلاد ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا۔ اب کہیں جا کر وہ ٹماٹروں تک پہنچی تھی۔ بس آنے والے ہیں۔ آؤ، یہ سلاد تو مجھے بنانے دو۔ نہیں، میں کر لوں گی، تھوڑا سا رہ گیا ہے، ڈی جے نے بڑی بے فکری سے کہا تو اس نے جتاتی نظروں سے اسے گھورا۔ آپ نے اس تھوڑے میں بھی صبح کر دی ہے۔ لاؤ مجھے دو اور پلیٹ لگاؤ۔ اس نے ٹماٹر اور چھری ڈی جے کے ہاتھ سے لے لی۔ ہالے از خود نہایت پھرتی سے سارا پھیلاوا سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ میلے برتن اب سنک میں جمع کر رہی تھی۔ وہ ان کبھی کبھی کام کرنے والی پاکستانی لڑکیوں کی نسبت بہت تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ ڈی جے کیبنٹ سے پلیٹ نکالنے لگی اور انجم باجی رائتہ بنانے لگی۔ حیا نے ٹماٹر کو کٹنگ بورڈ پہ بائیں ہاتھ سے پکڑ کر رکھا اور چھری رکھ کر دبایا۔ دو سرخ ٹکڑے الگ ہو گئے اور ذرا سا سرخ رس بائیں ہتھیلی کی پشت پہ بہہ گیا، جہاں کاجل سے لکھے تین بڑے بڑے حروف تھے، ARP۔ وہ 2-3 روز سے اس ARP کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اب بھی کچھ سوچ کر اس نے گردن اٹھائی۔ انجم باجی دہی کو کانٹے کی مدد سے پھیٹتی۔ انجم باجی نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ آپ نے کسی عریب کے
متعلق سنا ہے عارف؟ انجم باجی نے حیرت بھرے الجھن سے دہرایا۔ جی ARP۔ اس نے وضاحت کے لیے ہجے کر کے بتایا۔ او ناٹ اگین حیا پلیز۔ ہالے جو سنک کے آگے کھڑی تھی قدرے اکتا کر پلٹی۔ اس کے ہاتھ میں جھاگ بھرا اسپنج تھا جسے وہ پلیٹ پہ مل رہی تھی۔ تم پھر وہی موضوع لے کر بیٹھ گئی ہو؟ اس کے انداز میں خفگی بھرا احتجاج تھا، مگر ہالے اب کہ وہ الجھی تھی۔ یہ موضوع تو اس نے ابھی تک ہالے کے ساتھ ڈسکس بھی نہیں کیا تھا۔ پھر میں نے کہا تھا نا یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، مگر میں نے پوچھا ہی کیا ہے؟ ARP عبدالرحمن پاشا۔ اور کون؟ میں نے بتایا تھا نا کہ یہ گھریلو عورتوں کے افسانے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ استنبول ہے، یہاں قانون کا راج ہے، مافیا کا نہیں۔ اب اس کے بعد میں اس موضوع پہ کچھ نہیں سنوں گی۔ ہالے اب پلٹ کر جھاگ سے بھرے پلیٹ کو پانی سے کھنگال رہی تھی اور وہ حیرتوں کے سمندر میں گھری کھڑی تھی۔ ARP عبدالرحمن پاشا۔ اوہ، یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا؟ اوکے۔ وہ بظاہر سر جھکائے ٹماٹر کاٹنے لگی، مگر اس کے ذہن میں بہت سے خیال گڈمڈ ہو رہے تھے۔ ہالے اور جیہان دونوں ایک جیسے تھے اور اپنے استنبول کے دفاع کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کہیں گے۔ اسے یقین تھا مگر کسی کے پاس تو کچھ کہنے کے لیے ہوگا اور اسے اس کسی ڈھونڈنا ہوگا۔ وہ میز لگا رہی تھی جب جاوید بھائی آ گئے۔ وہ PhD کر رہے تھے اور سماجی میں پڑھاتے بھی تھے۔ بے حد ملنسار، سادہ اور خوش اخلاق سے دیسی مرد تھے۔ پرانے پاکستانی پروگراموں کے شوقین اور پرستار۔ ٹی وی کے ساتھ ریک میں ان کہی تنہائیاں، دھوپ کنارے آنگن ٹیڑھا، الف نون سمیت بہت سے کلاسک ڈراموں کی DVD قطار میں سجی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے طرز تخاطب بہت دلچسپ تھا۔ جاوید جی اور انجم جی، اسے بہت ہنسی آئی۔ باقی تینوں کچن میں تھیں۔ جب حیا پانی رکھنے میز پر آئی تو جاوید بھائی کو تنہا بیٹھے پایا۔ وہ کسی کتاب کی ورق گردانی کر رہے تھے۔ جاوید بھائی، وہ گڑبڑا کر تصحیح کرتی ان کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھی اور محتاط نگاہوں سے کچن کے دروازے کو دیکھا۔ ایک بات پوچھنی تھی آپ سے۔ جی پوچھیں۔ وہ فوراً کتاب رکھ کر سیدھے ہو بیٹھے۔ استنبول میں ایک انڈین مسلم رہتا ہے، عبدالرحمن پاشا نام کا۔ آپ اسے جانتے ہیں؟ وہ محتاط سی کرسی کے کنارے ٹکی بولتے ہوئے بار بار کچن کے دروازے کو بھی دیکھ لیتی۔ کون پاشا؟ وہ بیوک ادا والا؟ وہ حیا کو لگا اسے اس کے جواب ملنے والے ہیں۔ جی وہی۔ وہ خاصا مشہور ہے۔
ہاں سنا تو میں نے بھی ہے۔ بیوی قدا میں اس کا کافی ہولڈ ہے۔ وہ مال امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ کیا وہ مافیا کا بندہ ہے؟ اسلحہ اسمگلنگ کرتا ہے؟ ایک پروفیسر کو مافیا کے بارے میں کیا معلوم ہوگا حیا جی؟ وہ کھسیاہٹ سے مسکرائے۔ یعنی کہ وہ واقعی مافیا کا بندہ ہے اور آپ کو معلوم بھی ہے، مگر آپ اعتراف نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس نے اندھیرے میں تیر چلانا چاہا۔ میں ٹھیک سے کچھ نہیں جانتا۔ انہوں نے سادگی سے ہتھیار ڈال دیے۔ دفاتر کچن سے انجم باجی کی چیخ بلند ہوئی۔ وہ جو کرسی کے کنارے پہ ٹکی تھی گھبرا اٹھی اور کچن کی طرف لپکی۔ انجم باجی سرخ بھبوت چہرہ اور آنکھوں میں پانی لیے کھڑی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں خالی چمچہ تھا۔ مرچی، اتنی مرچیں حیا؟ نہیں، یہ ترکی کی مرچیں پھیکی ہوتی ہیں تو میں نے صرف 4 چمچیں؟ ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ ترکی کی نہیں خالصہ ممبئی کی مرچیں ہیں۔ میں سارے مسالے وہیں سے لاتی ہوں۔ اوہ نہیں، اس نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھا جبکہ ڈی جے ہنس ہنس کر دھڑی ہو رہی تھی۔ سردی کا روز پہلے ذرا ٹوٹا تھا۔ اس صبح بھی سنہری سی دھوپ ٹاکسم اسکوائر پر بکھری تھی۔ مجسمہ آزادی کے گرد ہر سو سونے کے ذرات چمک رہے تھے۔ وہ دونوں سست روی سے سڑک کے کنارے چل رہی تھی جب ڈی جے نے پوچھا، حیا، یہ ٹاکسم نام کتنے مزے کا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا بھلا؟ میں شہر کی میئر ہوں جو مجھے پتہ ہوگا؟ نہیں، وہ میری گائیڈ بک میں لکھا تھا کہ ٹاکسم عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی شاید بانٹنے کے ہیں، کیونکہ یہاں سے نہریں نکل کر سارے شہر میں بٹ جاتی تھیں۔ تمہیں عربی آتی ہے؟ اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ عربی میں ٹاکسم نام کا کوئی مطلب نہیں ہے اور عربی میں بانٹنے کو تقسیم کہتے ہیں۔ وہ ایک دم رک گئی اور بے اختیار سر پہ ہاتھ مارا۔ اوہ، ٹاکسم یعنی تقسیم؟ اگر گوروں کی طرح منہ ٹیڑھا کر کے پڑھو، تقسیم ٹاکسم یا ٹاکسم بن جاتا ہے۔ ٹاکسم، واو! وہ دونوں اس بات پہ خوب ہنستی ہوئی آگے بڑھنے لگیں۔ وہ شاپنگ کے ارادے سے آج استقلال اسٹریٹ کی طرف آئی تھیں۔ استقلال اسٹریٹ ٹاکسم کے قریب سے نکلنے والی ایک لمبی سی گلی تھی۔ وہاں گلی دونوں اطراف سے قدیم آرکیٹیکچر والی اونچی اونچی عمارتوں سے گھری تھی۔ گلی بے حد لمبی تھی۔ وہاں انسانوں کا ایک رش ہمیشہ چلتا دکھائی دے رہا ہوتا۔ بہت سے سامنے کی طرف جا رہے ہوتے اور بہت سے آپ کی طرف آ رہے ہوتے۔ ہر شخص اپنی دھن میں تیز تیز قدم اٹھا رہا ہوتا۔ گلی کے درمیان ایک پڑی بنی ہوئی تھی جس پر ایک تاریک سرخ رنگ کا چھوٹا سا ٹرام چلتا تھا۔ وہ پیدل انسان کی رفتار سے دگنی رفتار سے چلتا
اور گلی کے ایک سرے سے دوسرے تک پہنچا دیتا۔ اس گلی کو ختم ہونے کے لیے بھی گھنٹہ تو چاہیے تھا۔ وہاں دونوں اطراف میں دکانوں کے چمکتے شیشے اور اوپر کمکمے لگے تھے۔ بازار، نائٹ کلبز، ریسٹورنٹ، کافی شاپ، ڈیزائنر ویئر، غرض ہر قسم کی دکانیں وہاں موجود تھیں۔ چند روز پہلے وہ ادھر آئی تو صرف ونڈو شاپنگ میں ہی 2.5 گھنٹے گزر گئے۔ تب بھی وہ استقلال جدیسی کے درمیان پہنچی تھی تو تھک کر واپس ہو لی۔ حیا، تم نے دیکھا استقلال اسٹریٹ جیسے ماڈرن علاقے میں بھی ہر تھوڑی دور بعد پریئر ہال ضرور ہے۔ بڑے نیک ہیں بھائی ترک۔ وہ دونوں طنزیہ ہنسی اور پھر متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ استقلال اسٹریٹ آنے کا اصل مقصد جیحان سے ملنا تھا اور وہ صرف اس لیے یہاں آئی تھی کہ برگرلنگ جائے، اور میں یہاں سے گزر رہی تھی تو سوچا کہہ کر اس سے ملاقات کا بہانہ ہی ڈھونڈ لیں۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ تیز رفتاری سے چل رہی تھیں۔ وہاں ہوا تیز تھی اور حیا کے کھلے بال اڑ اڑ کر اس کے چہرے پہ آ رہے تھے۔ وہ بار بار جیکٹ کی جیب سے ہاتھ نکالتی اور انہیں کانوں کے پیچھے اڑستی۔ تب ہی اس نے برگر کنگ کا بورڈ دیکھا تو ڈی جے کو بتائے بنا ریسٹورنٹ کے دروازے تک آئی، اور اس سے پہلے کہ وہ دروازے پہ ہاتھ رکھتی دروازہ اندر سے کھلا اور کوئی باہر نکلا۔ وہ بے اختیار ایک طرف ہوئی۔ وہ جیحان تھا۔ وہ اسے پہچان گئی تھی، مگر وہ اکیلا نہیں تھا۔ وہ اس کے سامنے سے آتا ساتھ سے گزر کر نکل گیا تو وہ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ ڈی جے نے اسے رکتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی دھن میں دکانوں کو دیکھتی چلتی گئی اور لوگوں کے ریل میں آگے بہہ گئی۔ حیا یوں ہی اسے گھنٹوں تک آتے سیاہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب وہ ہوا کے رخ پہ کھڑی تھی تو اس کے بال پیچھے کی طرف اڑنے لگے تھے۔ جیحان اس سے دور جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک دراز قد لڑکی بھی تھی۔ کوٹ اسکرٹ میں ملبوس، اپنے سرخ بالوں کو اونچے جوڑے میں باندھے، وہ لڑکی ناگواری سے ہاتھ ہلا ہلا کر کچھ کہہ رہی تھی۔ جیحان نے اسے نہیں دیکھا۔ اسے یقین تھا۔ وہ دوڑ کر ان کے پیچھے گئی۔ وہ دونوں بہت تیز چل رہے تھے۔ ان کی رفتار سے ملنے کی سعی میں وہ ایشیائی لڑکی ہانپنے لگی تھی۔ بامشکل وہ ان کے عین عقب میں پہنچ پائی۔ لڑکی بلند آواز میں سر ہلاتی کچھ کہہ رہی تھی۔ جیحان بھی خاصا جھنجھلایا ہوا جواباً بھوچکا رہا تھا۔ وہ ترک بول رہے تھے یا کوئی دوسری زبان، وہ فیصلہ نہ کر پائی۔ شاید ترک نہیں تھی۔ وہ بہت لمبے لمبے فقرے بول رہے تھے، اور جتنی ترک حیا نے اب تک سنی تھی وہ ایسی نہیں تھی۔ ترک میں فقرے چھوٹے ہوتے تھے، بس فعل استعمال کیا اور اس کے کچھ پیچھے سابقے لاحقے لگا کر ایک بڑا لفظ بول دیا جو معنی میں کئی فقروں کے برابر ہوتا تھا۔
جہان جہان، وہ شور و رش میں بامشکل اتنی آواز سے اسے پکار پائی کہ وہ سن سکے۔ اس کی تیسری پکار پہ وہ رکا، لڑکی بھی ساتھ رکی، وہ دونوں ایک ساتھ پلٹے۔ جہان، اس کے ہونٹ جہان کو دیکھ کر ایک معصوم مسکراہٹ میں ڈھلنے لگے تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے سنجیدہ اکھڑے اکھڑے انداز میں آبرو اٹھائے۔ اس کے چہرے پہ اتنی سختی اور ناگواری تھی کہ حیا کے مسکراہٹ میں کھلتے لب بند ہو گئے، اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ میں حیا، وہ بے یقینی سے بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے شک گزار کہ جہان نے اسے نہیں پہچانا۔ ہاں تو پھر، وہ بھویں سکوڑے بولا۔ وہ لڑکی کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی ناپسندگی سے حیا کو دیکھ رہی تھی۔ پھر حیا نے بے یقینی سے زیر لب دہرایا۔ وہ ششدر سی جہان کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی کام ہے؟ کوئی کام ہے؟ وہ بامشکل ضبط کر کے بولا۔ حیا نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ اس میں بولنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ تو میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ۔ وہ شانے جھٹک کر پلٹا۔ لڑکی بھی ایک اچکتی نگاہ اس پہ ڈال کر مڑ گئی۔ استقلال اسٹریٹ پر لوگوں کا ریلا آگے بڑھتا گیا۔ جہان، سکندر اور اس لڑکی کے پیچھے بہت سے لوگ اس سمت جا رہے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ ساکت کھڑی، بہت سے سروں کی پشت کے درمیان، اور ان دونوں کو دور جاتے دیکھتی رہی۔ اس کی پلکیں جھپکنا بھول گئی تھیں۔ ان دونوں کے سراپے ہجوم میں گم ہو رہے تھے۔ وہ دونوں نقطے بنتے جا رہے تھے، مدھم، دور، بہت دور۔ حیا ڈی جے کہیں دور اتھل پتھل سی سانسوں کے درمیان چلا رہی تھی، مگر وہ سن نہیں رہی تھی۔ وہ اسی طرح بھیڑ کے درمیان پتھر ہوئی کھڑی اسی سمت دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت دور جا چکے تھے۔ ساکت پتلیوں میں اب درد ہونے لگا تھا۔ بالآخر بوجھ سے اس کی پلکیں گریں اور جھک کر اٹھی تو منظر بھیگ چکا تھا۔ اس نے پھر سے پلکیں جھپکائیں تو بھیگی آنکھوں سے قطرے رخساروں پہ گرنے لگے۔ سامنے کا منظر قدرے واضح ہوا، مگر لمحے بھر کی تاخیر سے اسے کا تعاقب ہار گیا تھا۔ وہ دونوں بھیڑ میں گم ہو گئے تھے۔ وہ اپنے منظر کھو چکی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی ٹھوڑی سے نیچے گردن پہ لڑکتے گئے۔ حیا، کدھر رہ گئی تھی تم؟ ڈی جے نے نڈھال سی آ کر اس کا شانہ جھنجھوڑا۔ اس کا سانس پھول چکا تھا اور وہ ہانپ رہی تھی۔ میں کہیں بہت پیچھے رہ گئی ہوں ڈی جے، وہ اسی سمت دیکھتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اوون کا ڈھکن کھولا، دوسرے ہاتھ سے گرم ٹرے باہر نکالی۔ ٹرے پہ بھوری خستہ گرما گرم جنجر بریڈ تیار ہوئی تھی۔ ادرک کی ہلکی سی خوشبو سارے کچن میں پھیلی تھی۔ وہ دوسرے ہاتھ سے جنجر بریڈ کو چیک کرتی سیدھی ہوئی اور ٹرے لا کر کاؤنٹر پہ رکھی۔ وہ سفید ڈھیلی سی آدھی
بازو والی ٹی شرٹ اور کھلے سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا گردن پہ پڑا تھا اور الجھی سی لٹیں گالوں کو چھو رہی تھی۔ ٹی شرٹ کے اوپر پہنے ایپرن پہ جگہ جگہ چاکلیٹ اور کریم کے دھبے لگے تھے۔ مبتسم کاؤنٹر کے ایک طرف کھڑا پیالے میں انڈے کی سفیدی پھینٹ رہا تھا۔ ڈی جے دوسری طرف کھڑی سجاوٹ کے لیے بنٹیز اور رنگ برنگے بینز کے پیکٹ کھول کر پلیٹ میں انڈیل رہی تھی۔ ہر رنگ کے بینز، کینڈیز اور سرخ بینز کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ آج حسین کی سالگرہ تھی۔ روایتی طریقے سے کیک بنانے کی بجائے حیا اس کے لیے جنجر بریڈ ہاؤس تیار کر رہی تھی۔ 1 فٹ اونچا جنجر بریڈ سے بنا گھر جو چاکلیٹ کریم اور رنگ برنگی چیری سے سجانا تھا، وہ پچھلے 4 گھنٹے سے لگی ہوئی تھی اور اب بالآخر اس کے جنجر بریڈ کے 6 بیک ہو چکے تھے۔ 4 دیواروں کے لیے اور 2 مکرمتی چھت کے لیے۔ آؤ اس کو جوڑتے ہیں، اس نے کہا تو مبتسم جو آئسنگ بنا رہا تھا پیالہ رکھ کر اس کی طرف آ گیا۔ ڈی جے اب ایک دیوار اٹھا کر اس میں سے مستطیل دروازہ کاٹ رہی تھی۔ حیا اور مبتسم نے احتیاط سے دیواریں متصل کھڑی کیں اور ان کے جوائنٹ پہ بٹر گم مخصوص سرپ لیپ دیا اور بہت آہستہ سے ایک ہاتھ ہٹایا۔ دیوار سیدھی کھڑی رہی۔ سرپ نے ان کو چپکا دیا تھا۔ زبردست! وہ پرجوش ہو گئی۔ اس کا گھر بن رہا تھا، یہ خیال ہی اس کی تھکاوٹ بھگا کر لے گیا۔ وہ دونوں اب اگلی دیوار جوڑنے لگے۔ حیا کے ماتھے پہ جھولتی لٹ بار بار آنکھوں کے سامنے آتی، وہ بار بار اسے پیچھے ہٹاتی۔ انگلیوں پہ لگے چاکلیٹ سرپ کے دھبے اس کے رخسار پر لگ گئے تھے، مگر پرواہ کسے تھی؟ 4 دیواریں بن گئی تھیں۔ اب انہوں نے 2 مستطیل ٹکڑوں کو اوپر اٹکے وی کی طرح رکھ کر جوڑ پر سرپ لگایا۔ کافی دیر بعد انہوں نے اپنے ہاتھ ہٹائے۔ چھت برقرار تھی، سرپ سوکھنے لگا تھا، چھت مزید مضبوط ہو گئی۔ حیا، تم گریٹ ہو۔ وہ بھورا سا گھر بنا رنگ یا آرائش کے بھی اتنا حسین لگ رہا تھا کہ مبتسم بے اختیار ستائش سے بولا، مجھے پتہ ہے۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ وہ تینوں اب البلا، کینڈیز اور چیری سے دیواروں کی سجاوٹ کرنے لگے۔ وہ ہر ڈیکوریشن کے ٹکڑے کے پیچھے ذرا سا سرپ لگا کر اسے دیوار کے
دیوار سے چپکا دیتے۔ بھورے گھر پہ جگہ جگہ سرخ، سبز اور نیلے بٹن کی مانند آنکھیں ابھرنے لگی تھیں۔ ذرا سی دیر میں گھر سج گیا تھا۔ ڈی جے نے سفید کریم سے گھر کھڑکیوں کی چوکور گھٹیں بنائی اور اندر نیلی کریم کا رنگ بھر دیا۔ اب استنبول کی برف باری کا مزہ اپنے گھر کو بھی چکھائیں۔ حیا آئسنگ، شوگر اور چھلنی لے آئی۔ اس نے سفید سوکھے آٹے کی شکل کی آئسنگ شوگر چھلنی میں ڈالی اور گھر کے اوپر کر کے چھلنی آہستہ آہستہ ہلانے لگی۔ چھلنی کے سوراخ سے سفید ذرے نیچے گرنے لگے۔ بھورے گھر پر برف باری ہونے لگی اور اب ہلکی سی سفید تہہ چاکلیٹ سے ڈھکے گھر پر پڑنے لگی۔ حیا کا جنجر بریڈ ہاؤس تیار تھا۔ اس نے احتیاط سے ٹرے اٹھائی۔ گھر برقرار رہا۔ یہ اس کی 4.5 گھنٹے کی محنت کا ثمر تھا۔ کسی سالگرہ کی تقریب سے پہلے حیا سلیمان نقص سے تیار نہ ہو، حیرت انگیز بات تھی، مگر آج اس کی تیاری وہ گھر تھا۔ اسے اپنے رف حلیے، ایپرن اور چہرے پر لگے دھبوں کی پرواہ نہ تھی۔ اس کی ساری توجہ ٹرے میں سجے جنجر بریڈ ہاؤس پر تھی۔ وہ ڈی جے اور مبتسم کے پیچھے چلتی کامن روم میں داخل ہوئی۔ وہاں فاصلے فاصلے پر گول میز کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے۔ درمیانی میز پہ گفٹس اور حسین کا لایا ہوا کیک رکھا تھا۔ 12 ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس آ چکے تھے۔ وہ کوئی سرپرائز پارٹی نہ تھی، سو حسین بڑی میز کے پیچھے کھڑا ہنستا ہوا ٹالی کا گفٹ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، جسے ٹالی بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ سرپرائز ہے، حیا نے پکارا تو سب نے ادھر دیکھا۔ مبتسم اور ڈی جے کے پیچھے وہ چوکھٹ پر کھڑی تھی۔ دونوں ہاتھ میں اٹھائی ٹرے میں وہ فیری ٹیل ہاؤس رکھا تھا، اور حیا کو پتہ تھا وہ ہنزل اور گریٹل کے جنجر بریڈ ہاؤس سے زیادہ خوبصورت تھا۔ بے اختیار بہت سے لبوں سے ستائش نکلی۔ حیا، تم نے میرے لیے اتنا کیا؟ حسین بے حد متاثر ہوا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے شانے اچکائے۔ وہ دروازے میں کھڑی تھی۔ دروازہ آدھا کھلا تھا اور سردی اندر آ رہی تھی۔ آؤ حیا، اسے میز پر لے آؤ۔ مبتسم بڑی میز سے گفٹ، کیک اور دوسری ڈشز کے درمیان چیزیں ہٹا کر جگہ بنانے لگا۔ سردی کی لہر دروازے سے اندر گھس رہی تھی۔ اس نے بائیں ہاتھ میں پڑی ٹرے دائیں ہاتھ سے دروازہ دھکیلنا چاہا۔ وہ بدقسمتی کا لمحہ تھا۔ دروازے کی ناپ کو اس نے چھوا ہی تھا کہ دروازہ زور سے پورا کھلا۔
اور کوئی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ کھلتے دروازے نے اس کا بڑھا ہاتھ پیچھے دھکیلا اور وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی اور تب ہی اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑی ٹرے ٹیڑھی ہوئی۔ اوہ نو! بہت سی دلزدہ چیخیں بلند ہوئیں اور ان میں سب سے دلخراش چیخ اس کی اپنی تھی۔ الٹی ہوئی ٹرے اس کے ہاتھ میں رہ گئی۔ ہلکی سی ٹھنڈی آواز کے ساتھ جنجر بریڈ ہاؤس زمین پر جا گرا۔ ہر دیوار ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ بنٹیز اور جیلیز ادھر ادھر بکھر گئیں۔ فرش پہ بریڈ، چاکلیٹ، کریم اور رنگ برنگی بنٹیوں کا ملبہ پڑا تھا اور وہ سب سناٹے کے عالم میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کتنے ہی پل وہ شوق کے عالم میں وہ اس ملبے کو دیکھے گئی، پھر اس کے پار نظر آتے جوگرز کو دیکھا اور اپنی ششدر نگاہیں اوپر اٹھائیں۔ وہ جہان سکندر تھا اور اتنی ہی بے یقینی و شوق سے ملبے کو دیکھ رہا تھا۔ حیا کے دیکھنے پہ بے اختیار اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نو حیا، آئی ایم سوری۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم سامنے۔ اوہ گاڈ دا فٹ! ملال کے مارے وہ کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ وہ جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی ایک دم لب بھیج گئی۔ اس کی آنکھوں میں تحیر کی جگہ غصے نے لے لی۔ خون کی سرخ لکیریں اس کی آنکھوں میں اترنے لگیں۔ وہ ایک دم جھکی، بریڈ کا کریم میں لتھڑا ٹکڑا اٹھایا اور سیدھے ہوتے ہوئے پوری قوت سے جہان کے منہ پہ دے مارا۔ وہ اس غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ کریم میں لتھڑا ٹکڑا اس کے گردن پہ لگا تو وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا۔ ٹکڑا اس کی شرٹ پر سے پھسلتا ہوا نیچے قدموں میں جا گرا۔ اس نے گردن پہ لگی کریم کو ہاتھ سے چھوا اور پھر انگلیوں کے پوروں کو بے یقینی سے دیکھا۔ حیا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ سرخ آنکھوں سے لب بھیجے جہان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے لب اتنی سختی سے بھیج رکھے تھے کہ گردن کی رگیں ابھرنے لگی تھیں اور کنپٹی پہ نیلی لکیر نظر آ رہی تھی۔ وہ بالکل چپ کھڑی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ حیا، اٹس اوکے۔ حسین پریشانی سے آگے بڑھا۔ ڈی جے اور متسم بھی اس کے ساتھ تھے۔ حیا، میں نے واقعی نہیں دیکھا تھا کہ تم… شٹ اپ! جسٹ شٹ اپ! وہ اتنی زور سے چلائی کہ آگے بڑھتا حسین وہیں رک گیا۔ چلے جاؤ تم یہاں سے۔ کہیں بھی چلے جاؤ مگر میری زندگی سے نکل جاؤ۔ تم میرے لیے عذاب اور دکھ کے علاوہ کبھی کچھ نہیں لائے۔ نکل جاؤ اس کمرے سے۔ اس نے اردو میں چلا کر کہا تھا۔ 12 ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس میں سے اردو کوئی نہیں سمجھتا تھا سوائے ڈی جے کے، مگر وہ تمام
متاثر کھڑے طلباء سمجھ گئے تھے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ حیا جہان کی آنکھوں میں دکھ ابھرا۔ میرا نام بھی مت لو۔ اس نے گردن کے گرد بندھے ایپرن کی ڈوری ہاتھ سے نوچی۔ ایپرن ایک طرف اتار کر پھینکا اور بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔